بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سورۃ نمل آیت 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور داؤد کے وارث سلیمان علیہ السلام ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث تھے، اور انہیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں۔ جنات اور انسانوں کی ایک فوج ڈسپلن کے ساتھ ان کے ساتھ موجود رہتی تھی۔ ان کے لشکر میں انسان بھی تھے، جن بھی تھے، اور چرند پرند بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے تھے تو وہاں ایک چیونٹیوں کا قافلہ تھا۔ تو چیونٹیوں کی سردار ایک چیونٹی نے کہا، مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ چیونٹی کی ایک ٹانگ اور ایک آنکھ نہیں تھی، باقی واللہ عالم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب وہاں سے گزر رہا تھا تو چیونٹی نے کہا، چیونٹیوں اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر بے دہانی میں ہمیں کچل ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی 3 میل دور تھے۔ وہاں سے چیونٹی بولی تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے چیونٹی کا ذکر بھی قرآن مجید میں کیا ہے۔ ایک دفعہ قحط سالی ہوئی، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام میدان میں نکلے بارش کی دعا کرنے کے لیے اپنے لشکر کو ساتھ لے کر، مگر وہاں پر ایک چیونٹی دعا مانگ رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے سلیمان، آج بارش آئے گی مگر تیری دعا سے نہیں، چیونٹی کی دعا سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، میں بھی تو اتنا لشکر لے کر آیا ہوں، ہمیں دعا کرنے دیجیے، بھلے آپ چیونٹی ہی کی دعا سنیں، پر ہمیں بھی دعا کا موقع دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، آپ واپس جائیں۔ چیونٹی نے دیکھا تو وہ یہی سمجھے گی کہ سلیمان علیہ السلام کی ہی دعا قبول ہوئی ہے، آپ دعا نہ کریں، تاکہ چیونٹی کو یقین ہو جائے کہ میری ہی دعا قبول ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طاقتور جنوں کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت کر دیا۔ ہر عمارت بنانے والے کو، ہر غوطہ خور کو، اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے۔ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرتے تھے، دریاؤں میں غوطہ لگا کر ہیرے جواہرات وغیرہ نکالتے تھے۔ جو کام عام انسانوں کی طاقت سے زیادہ ہوتا تھا وہ آپ جنات سے پورا کرواتے تھے۔ جو جن آپ کے حکم سے سرتابی کرتے، شرارتیں کرتے، یا کام میں رکاوٹ کرتے، یا لوگوں کو تنگ کرتے، آپ ان کو زنجیروں میں جکڑ کر قید خانوں میں ڈال دیتے۔ اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا انعام تھا، جیسا کہ سورۃ صاد آیت نمبر 39 میں فرماتے ہیں۔ ترجمہ: یہ ہمارا عطیہ ہے، تو اب آپ احسان کرو یا روک رکھو، حساب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ان پر قبضہ اور اختیار دے دیا، اور فرمایا کہ اب آپ کی مرضی، آپ انہیں سزا دیں یا معاف کر دیں، کسی کو کچھ دیں یا روک لیں۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ سورۃ سبا آیت نمبر 12 میں فرماتے ہیں، اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں ان کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرکشی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ سبا آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں، جو کچھ سلیمان چاہتے جنات اسے تیار کر دیتے، مثلاً مجسمے، قلعے اور حوضوں جیسے پیالے، اور چولہوں پر جمی ہوئی دیگیں۔ اے آل داؤد، اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار کم ہی لوگ ہیں۔ یعنی جنات سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بڑے بڑے محل، مساجد، قلعے، مختلف مساجد کے ماڈل یا سینریوں کے ماڈل، بڑے بڑے تھال اور دیگیں بناتے تھے۔ اس کے علاوہ دیگر معجزات سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا تھا، جیسا کہ سورۃ انبیاء آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی طرح بہت سے شیاطین بھی ہم نے آپ کے تابع کیے تھے، جو اس کے حکم پر غوطہ لگاتے تھے، اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ یہ تمام اقتدار اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا۔ آپ کے معجزات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ ہوا کو اپنے تابع رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ صاد آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں، پس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ انبیاء آیت نمبر 81 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے تند و تیز ہوا سلیمان کے تابع کر دی، جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ سبا آیت نمبر 12 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینے بھر کی ہوتی تھی، اور شام کی منزل بھی اس کی مہینے بھر کی ہوتی تھی۔ دیگر معجزات کی طرح ہوا بھی آپ کے تابع تھی، جس سے آپ 1 مہینے کا سفر چند گھنٹوں میں طے کر لیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے لوہے کی ڈھلائی کا کام سکھایا تھا، مگر سلیمان علیہ السلام کو لوہے کی ڈھلائی کے علاوہ
तांबे की ढलाई का फन भी सिखा दिया था। सूरत सबा आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने इसके लिए तांबे का चश्मा बहा दिया। इस चश्मे में पानी के बजाय तांबा बहता था, इससे जो कुछ चाहते थे बना लेते थे। आप घोड़ों को बहुत पसंद फरमाते थे। अल्लाह ताला सूरत स्वाद आयत नंबर 30 ता 33 में फरमाते हैं, और हमने दाऊद को सुलेमान अता फरमाया, जो बहुत अच्छा बंदा था और बेहद रजू करने वाला था। जब उनके सामने शाम के वक्त तेज़ रू घोड़े पेश किए गए तो कहने लगे, मैं इन घोड़ों पर अपने परवरदिगार की याद को तरजीह दूंगा, यहाँ तक कि आफताब गरूब हो गया। इन घोड़ों को दोबारा मेरे सामने लाओ। फिर तो इनकी पिंडलियों और घोड़ों पर हाथ फेरने लगे। घोड़े 20,000 से जायद थे। घोड़ों के मुआयने में इनका रोज़मर्रा का जिक्र अज़कार रह गया। तब इन्हें ज़िक्र इलाही का ख्याल आया। तब इन्हें सख्त सदमा हुआ और कहने लगे कि मैं घोड़ों की मोहब्बत में इतना गुम हो गया कि सूरज गरूब हो गया। तो इन घोड़ों को दौड़ाया कि वो नज़रों से ओझल हो गए। फिर इन्हें दोबारा तलब किया। प्यार और मोहब्बत से इनकी पिंडलियों और गर्दन पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। इमाम बुखारी ने हज़रत अबू हुरैरा से रवायत की है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि आज जब मैं अपनी बीवियों के साथ इस दवाजी फरीज़ा अदा करूँगा तो मेरी हर एक बीवी से बेटा पैदा होगा और वो मैदान जिहाद का मुजाहिद बनेगा। लेकिन इस इरादे के साथ इंशाअल्लाह कहना भूल गए। अल्लाह ताला को जलीलुल कदर पैगंबर का ये अंदाज़ पसंद ना आया। चुनाचे अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के दावे को इस तरह गलत साबित कर दिया कि तमाम बीवियों में से एक बीवी के यहाँ बेटा पैदा हुआ और वो भी मुर्दा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि ये इंशाअल्लाह ना कहने का नतीजा है। चुनाचे उन्होंने फ़ौरी तौबा की और इंशाअल्लाह कहने को अपना मामूल बना लिया। अल्लाह ताला ने आपको फ़ैसला करने की ज़बरदस्त सलाहियत अता फ़रमाई थी। सूरत अंबिया आयत नंबर 87 में है, और दाऊद और सुलेमान को याद करें जबकि वो खेत के बारे में फ़ैसला कर रहे थे कि कुछ लोगों की बकरियां इनमें चर चुग गई थीं और इनके फ़ैसले में हम मौजूद थे। हुआ यूं कि 2 आदमी हमसाए थे, इनमें झगड़ा हो गया। इनमें से एक के पास खेत था जिसमें इसने फसल बो रखी थी, दूसरे के पास बकरियां थीं। बकरियों का चरवाहा दूसरी तरफ का दरवाज़ा रात को बंद कर देता था ताकि बकरियां खेत में ना जा सकें। एक रात वो दरवाज़ा बंद करना भूल गया तो बकरियां खेत चर गईं, फसल ख़राब हो गई। तो दोनों हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए और अपना मुकदमा पेश किया। दाऊद अलैहिस्सलाम काजी भी थे। दाऊद अलैहिस्सलाम सारा किस्सा सुनकर कहने लगे, ये बकरियों वाले की सुस्ती का नतीजा है। इसका हल ये है कि वो तेरी बकरियां अपनी तहवील में ले ले। दोनों फरीक बाहर निकले तो सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने तफसील सुनकर फरमाया, दोनों मेरे साथ आओ। वो इन्हें दाऊद अलैहिस्सलाम के पास ले आए और बोले, इस मुकदमे का बेहतर फ़ैसला ये है कि ये बकरियां ज़मीन वाले को दे दें और ये ज़मीन बकरियों वालों को दे दें। जब बकरियों वाला ज़मीन को पहली हालत में उगा देगा तो दोनों की चीज़ें उन्हें वापस कर दी जाएंगी। इस दौरान खेती का मालिक बकरियों के दूध से फ़ायदा उठाता रहेगा। ये ज़्यादा बेहतर है। इससे बकरियों वाला अपनी बकरियों से महरूम ना रहा और खेती वाले का नुकसान भी पूरा हो गया। ये फ़ैसला आपको अल्लाह ताला ने समझाया था। अल्लाह ताला सूरत अंबिया आयत 89 में फरमाते हैं, हमने इसका सही फ़ैसला सुलेमान को समझा दिया। हाँ, हर एक को हमने इल्म व हिकमत से नवाजा था। बुखारी और मुस्लिम में एक हदीस है, इसमें इसी किस्म का एक और वाक़या बयान किया गया है कि 2 औरतें अपना मुकदमा दाऊद अलैहिस्सलाम के पास लाईं। दोनों को अल्लाह ने एक एक बेटे से नवाजा था। एक भेड़िए ने बड़ी उम्र वाली औरत का बच्चा चीर फाड़ दिया। औरत चालाक थी तो इसने छोटी उम्र वाली औरत का बच्चा छीन लिया कि यह बच्चा मेरा है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा कि बच्चा बड़ी औरत के पास है तो अपने फ़ैसला बड़ी औरत के हक़ में दे दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दाऊद अलैहिस्सलाम से इजाज़त चाहते हुए कहा, क्या मैं मुकदमे का फ़ैसला कर सकता हूँ? तो उन्होंने इजाज़त दे दी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने औरत से कहा कि बच्चा मुझे दे दो। बच्चा हाथ में लेकर उन्होंने अपनी तलवार निकाली और दोनों औरतों से फरमाया कि मैं इसके 2 टुकड़े करके तुम दोनों में बराबर तकसीम करने लगा हूँ। ये सुनकर बड़ी औरत बोली, ठीक है, मगर छोटी औरत ममता की वजह से चिल्ला उठी कि ठीक है, आप ये बच्चा इसे दे दें मगर इस बच्चे को ना मारें। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम बोल उठे कि तू ही इसकी माँ है, जिससे अपने बच्चे के टुकड़े देखना बहुत मुश्किल से बर्दाश्त होता है। आपने वो बच्चा उस औरत को दे दिया। एक वाक़या मलका बल्कीस के साथ भी आपका पेश आया।
سورۃ نمل آیت نمبر 20 تا 25 میں ہے، آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے، کیا بات ہے، ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، یا وہ میرے سامنے معقول وجہ بیان کرے۔ ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی، اس نے کہا کہ میں ایک ایسی خبر لایا ہوں کہ آپ بھی اس کے بارے میں نہیں جانتے، اور میں سبا کی ایک سچی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہ ایک عورت ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا تخت بھی بہت عظیم ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ شیطان نے ان کے کام مزین کر کے انہیں دکھا کر سیدھے رستے سے ہٹا دیا ہے، پس وہ ہدایت پر نہیں ہیں کہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، جو کچھ تم چھپاتے یا ظاہر کرتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ ہدہد نے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اس لیے بیان کی ہے کہ وہ اپنی حس کے ذریعے پانی والی جگہ کا پتہ چلا لیتا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی یہی ہدہد بتایا کرتا تھا کہ پانی کہاں سے نکلے گا، پھر آپ جنات کے ذریعے پانی نکلواتے تھے۔ یہ اطلاع سن کر سلیمان علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور بولے، ہم ابھی تمہاری بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ سورۃ نمل آیت نمبر 27 اور 28 میں ہے، سلیمان نے کہا، اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹا ہے۔ میرے اس خط کو تو لے جا کر انہیں دے دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ آ اور وہ دیکھ میرے بارے میں کیا جواب دیتے ہیں۔ آپ نے ایک خط اسے لکھ دیا۔ ہدہد وہ خط ملکہ بلقیس کے پاس لے گیا اور اس کے سامنے پھینک دیا اور خود دیوار پر جا بیٹھا۔ خط پڑھ کر ملکہ بلقیس نے کہا، اور وہ کہنے لگی، اے میرے سردارو، میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے، اور وہ بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے، یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان ہو کر میری طرف آ جاؤ۔ اس نے کہا، اے میرے سردارو، اس معاملے میں تم سے مشورہ کرتی ہوں، میں کسی امر کا قطعی فیصلہ تمہاری رائے کے بغیر نہیں کرتی۔ ان سب نے جواب دیا کہ ہم طاقت اور قوت والے ہیں، لڑنے والے ہیں، آگے جو آپ کا حکم ہوگا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ میں انہیں ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ ملکہ بلقیس یہ اندازہ لگانا چاہتی تھی کہ سلیمان کس قسم کے انسان ہیں، چنانچہ اس نے فلسطین کی طرف بے شمار تحائف روانہ کر دیے تاکہ لڑائی کی نوبت نہ آئے۔ جب یہ تحائف سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ بہت غضبناک ہوئے۔ پس جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو، مجھے تو میرے رب نے اس سے بھی بہتر دے رکھا ہے جو تمہیں دیا گیا ہے، بس تم ہی اپنے تحفوں پر خوش ہوتے رہو۔ جاؤ، ہم تم پر ایک ایسا لشکر لائیں گے جن کے سامنے پڑنے کی تم میں طاقت نہیں، اور ہم تمہیں ذلیل کر کے رکھ دیں گے اور تمہیں باہر نکال دیں گے۔ قاصد ان کا جواب سن کر اور لشکر دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئے اور ملکہ بلقیس کے پاس جا کر ساری حقیقت بیان کر دی۔ ملکہ بلقیس نے انہیں پیغام بھجوایا کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سلیمان علیہ السلام تک ان کا جواب پہنچا تو آپ نے فرمایا، اے سردارو، تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ ان کے مسلمان ہونے سے پہلے ہی ان کا تخت یہاں لے آئے؟ ایک قوی ہیکل جن کہنے لگا، آپ اپنی مجلس سے اٹھیں، اس سے پہلے ہی میں تخت آپ کے سامنے لے آتا ہوں۔ یقین مانیں کہ میں اس پر قادر ہوں، اور میں ہوں بھی امانت دار۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا، آپ پلک جھپکائیں، اس سے پہلے ہی میں آپ کو تخت آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو بول اٹھے، یہ میرے اللہ کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کے تخت کی صورت تبدیل کر دی جائے تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ ایمان والوں میں سے ہوگی یا نہیں۔ تخت میں سے تبدیلی کا حکم ملتے ہی اس میں سے ہیرے جواہرات نکال لیے گئے اور دوسری جگہوں پر پیوست کر دیے گئے۔ سورۃ نمل آیت نمبر 42 اور 43 میں ہے کہ جب وہ آئی تو اس سے کہا گیا، یہ تیرے ہی تخت جیسا ہے، تو بلقیس نے کہا، نہیں، بلکہ یہ وہی ہے، ہمیں اس سے پہلے ہی علم دے دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے۔ اسے انہوں نے روک رکھا تھا کہ جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر پرستش کر رہی تھی، یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ اب سلیمان علیہ السلام کی ملکہ بلقیس سے گفتگو شروع ہوئی، پھر وہ اسے تخت کے پاس لے آئے۔ اس سے پوچھا کہ کیا تیرا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے بہت اچھا جواب دیا۔
اس نے نہ بھی نہ کہا اور ہاں بھی نہ کہا، بلکہ اس نے کہا بالکل میرے تخت جیسا لگتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ جواب سنا تو وہ حیران ہو گئے۔ اب آپ نے اسے اپنی سلطنت کا غلبہ دکھانے کے لیے ایسا منظر دکھایا جو کسی بشر نے آج تک نہیں دیکھا۔ چنانچہ آپ اسے محل میں لے گئے جو مکمل طور پر شیشے کا تھا، جو دوسری طرف بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ فرش بھی شیشے کا تھا، شیشے کے نیچے پانی چھوڑا گیا تھا جو مسلسل چل رہا تھا۔ آپ اسے لیے اندر داخل ہوئے تو وہ حیران ہوئی کہ محل میں پانی کیوں بہہ رہا ہے۔ اس نے اپنا لباس تھوڑا سا اوپر کر لیا کہ بھیگ نہ جائے، پاؤں پانی پر رکھنا چاہا تو فرش محسوس ہوا۔ بہت زیادہ حیران ہوئی اور شرمندہ بھی ہوئی کہ دھوکہ کھا گئی، اور یہ سب کچھ جنات کے ذریعے تیار کروایا گیا تھا۔ سورۃ نمل آیت نمبر 44 میں ہے، اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی چلو، جسے دیکھ کر یہ سمجھ گئی کہ یہ حوض ہے۔ اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے شیشے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرما بردار بنتی ہوں۔ یہ عظیم سلطنت دیکھ کر وہ جان گئی تھی کہ سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہی نہیں بلکہ وہ نبی بھی ہیں۔ چنانچہ اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ سلیمان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے مسجد اقصی تعمیر کروائی۔ اس کی پہلی تعمیر یعقوب علیہ السلام نے کروائی تھی۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ زمین میں کون سی مسجد سب سے پہلے تعمیر کروائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام، یعنی مکہ معظمہ والی مسجد۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کروائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصی۔ جب بخت نصر نے قدس پر قبضہ جما لیا تو اس نے مسجد اقصی کو شہید کر دیا۔ لیکن پھر سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی تو انہوں نے از سر نو تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ہیکل سلیمانی بھی تعمیر کروایا۔ یہود آج تک اس کو مقدس سمجھتے ہیں۔ یہ مسجد اقصی کے بالکل قریب ہے۔ مسجد اقصی کی فضیلت میں بہت سی روایات ملتی ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1,000 نماز کے برابر ہے، اور مسجد اقصی میں ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے۔ مسند احمد میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کیا تو 3 دعائیں مانگی۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے 2 قبول فرمائیں، اور ایک دعا کے بارے میں ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ملے گی۔ انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ مجھے ایسی حکومت دی جائے جس میں عدل و انصاف کی فراوانی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ دوسرا یہ کہ مجھے ایسا ملک عطا فرما کہ جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو۔ یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ جو شخص بھی گھر سے نکلے وہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے کہ جیسے ابھی پیدا ہوا ہو۔ اس تیسرے سوال کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امید ہے یہ دعا اللہ نے ہمارے لیے رکھ لی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت طاقت اور قدرت عطا فرمائی تھی، اس کے باوجود آپ بشر تھے، اور موت ہر بشر کو آنی ہے۔ انسان جس قدر بھی قدرت حاصل کر لے، جتنا بھی عظیم ہو جائے، آخرکار اسے موت آ کر ہی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ زمر آیت نمبر 30 میں فرماتے ہیں، بے شک خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت سے بھی لوگ سبق حاصل کریں، کیونکہ اس دور میں لوگ جنات کے فتنے میں گرفتار تھے۔ یہ خیال کرتے تھے کہ جنات غیب کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ لوگوں کو سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے بتائیں کہ جنات کو غیب کا علم حاصل نہیں ہے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے جنات کو سختی سے بلایا، وہ آپ کے سامنے کام کرنے لگے۔ آپ ان کی نگرانی کرتے رہے۔ جنات کے دلوں میں آپ کا بہت خوف تھا۔ آپ انہیں سستی کرنے پر سخت سزا دیتے تھے۔ آپ کھڑے ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 150 برس تھی۔ جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے۔ ایسے میں آپ نے اپنا عصا پکڑا اور اس پر اپنی ہتھیلیاں ٹکا دیں، پھر ہتھیلیوں پر اپنا سر رکھ دیا اور ان کی نگرانی کرتے رہے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی، تاہم آپ کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ ادھر جن مسلسل کام میں لگے رہے اور یہ خیال کرتے رہے کہ آپ ان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ آپ کا خلیفہ آیا تو وہ جان گیا کہ آپ انتقال کر چکے ہیں،
لیکن اس نے بھی جنات پر یہ بات ظاہر نہ ہونے دی۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے۔ جن آپ کی سخت نگرانی پر حیران تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ 2 سال تک سلیمان علیہ السلام نے کوئی حرکت نہیں کی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے دیمک کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا پر مسلط کر دیا۔ وہ اندر اندر لاٹھی کو کھاتی رہی، کھوکھلا کرتی رہی۔ آخر کار لاٹھی ٹوٹ گئی، سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ اس وقت جنات کو پتہ چلا کہ انہیں فوت ہوئے عرصہ دراز ہو چکا ہے۔ تب انسانوں کو بھی معلوم ہو گیا۔ جنات کو غیب کا علم نہیں جانتے۔ سورۃ سبا آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب ہم نے ان پر موت کا وقت مقرر کر دیا تو ان کی خبر جنات میں سے کسی کو نہ دی سوائے کیڑے کے جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ بس جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو جنات نے جان لیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اتنا ذلیل نہ ہوتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آگاہ کر دیا کہ جنات بھی مخلوق ہیں، وہ غیب کا علم نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ہی ان پر قادر ہے۔ مگر دور حاضر میں بھی لوگ پیروں، فقیروں اور جنات کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ غیب کا علم رکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اے اللہ، تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر محفوظ رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے کشتی میں محفوظ رکھا۔ یا اللہ، ایسے ہی اپنی رحمت سے اس دعا کو سننے والے اور اس کو پڑھنے والے اور مانگنے والے ان کے تمام گھر والوں کو ہر مصیبت، دکھ، آزمائش، تنگی، قرض، مرض، بھوک، بیماری اور پریشانی سے محفوظ رکھنا، آمین۔ اگر دعا پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔